اردو میں کچھ آپ کے سامنے ہسٹری بیان کروں گا۔ سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس پریولیج کے لیے، اس استقاعت کے لیے میں نہایت شکر گزار ہوں خداوند کا۔ اس کے بعد اپنے پاسبانوں کا، پادری صاحب آپ کا، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں اپنے سارے چرچ کا بھی شکر گزار ہوں، ساری ٹیم کا، کہ مجھے انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے چرچ کی ہسٹری بیان کر سکوں۔ سوال یہ ہے کہ ہسٹری بیان کرنا ضروری کیوں ہے؟ یاد رکھیں، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں اس کا ایک وجود ہے، اور یہ ہسٹری اس سارے چرچ کا ایک وجود ہے۔ ہسٹری میں پھر سے نئی چیزوں کے لیے جنم دیتی ہے، اور ہسٹری ہمیں زندہ رکھتی ہے کہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں کسی دور میں اس کی شکل کیا تھی۔ ہسٹری ایک جرنی ہے جو ہم بیان کرتے ہوئے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کن کن مراحل سے یہاں پر پہنچے ہیں۔ اور خدا کرے، ہماری دعا یہ ہے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیشہ چرچ کی ہسٹری کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر کلام کی بات کی جائے تو کلام کیسے آپ تک پہنچا؟ اسی لیے یہ سینہ بہ سینہ وہی باتیں جو خدا کے وعدے تھے ان تک پہنچتے رہے، اور یہی ایک خاص بات ہے۔ ہم ہسٹری بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم جس چرچ میں بیٹھے ہیں کسی دور میں اس کا آغاز کیسے ہوا۔ 20ویں صدی یعنی کہ 2000 کی دہائی کے اندر خدا نے ایک ایسے نوجوان کو چنا جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں، خدا کے خادم پاسٹر احمد تاج صاحب۔ ہمیں جتنا عرصہ ان کے ساتھ ہوا، جب ہم ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اسپیشلی مجھے ان کی جو لائف ہے وہ پالوس کی طرح نظر آتی ہے۔ اس سے بیشتر کہ وہ خدا کی روح کو جیتا، اس کی زندگی کچھ ایسی تھی کہ وہ مسیحیت میں جو لوگ ہوتے تھے ان کو مارتا تھا۔ اس کا ایک بیہیو بڑا روٹلی تھا، اور جب ہم پادری صاحب کے ساتھ ہم نے وقت گزارا تو انہوں نے بہت دفعہ شیئر کیا کہ خداوند میں آنے سے پہلے ان کی جو لائف تھی وہ کسی اور اینگل میں تھی، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ماں کے باطن میں سے ہی چن لیتا ہے۔ لیڈر جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی بنائے نہیں جاتے، ڈسکور ہوتے ہیں لیڈر، کیونکہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بورنلی ہوتے ہیں، پیدائشی ہوتے ہیں، ان کو تراشا جاتا ہے، ان کو تلاش کیا جاتا ہے۔ خدا کے خادم کے لیے خدا کا یہ منصوبہ تھا جو سن 2000 میں آشکارا ہوا، اور خدا نے اپنے خادم کو چنا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی ایک میٹنگ میں تھے، اور انہوں نے جب زندہ یسوع کے بارے میں سنا تو تب سے ان کے ذہن میں بات آئی کہ زندہ یسوع کی شان کیا ہے، یسوع کے زندہ ہونے کی اہمیت کیا ہے۔ اور وہیں سے ان کے ذہن میں یہ ایک لفظ آیا کہ یسوع زندہ جو چھڑانے والا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس چرچ کا نام رکھا سیویئر جیزس الائیو، یعنی کہ زندہ یسوع جو ہمیں بچانے والا ہے۔ ہمارے چرچ کا جو نام ہے یہ آپ اس ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں سجاؤ چرچ، لیکن سجاؤ چرچ بیسیکلی 4 جو ورڈ ان سے ملا ہے، SJA اور O۔ اس کا مطلب یہ ہے S سے سیویئر، J سے جیزس، A سے الائیو اور O سے آرگنائزیشنز۔ ان سب کو ملا کے ہمارے چرچ کا نام بنتا ہے سجاؤ چرچ۔ 2003 کے اندر جب خدا نے اپنے خادم کو رویا بخشی کہ وہ خدا کے لیے روحوں کو جیتے، تو اس وقت خدا کے خادم نے ان سب باتوں کو جانچ لیا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جا کر اس کے نام کی منادی کرے۔ اور جیسے بیٹی نے بتایا کہ خدا نے خدا کے خادم کو چنا، تو یہ آسان زندگی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کو گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ جب خدا کسی کو چنتا ہے تو یہ آسان نہیں ہوتا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کو جس نے پروان چڑھایا، جب یہ خدا کی خدمت میں ایک ننھے پودے تھے، تو ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اس پودے کو سینچا، اس پودے کی حفاظت کی، کانٹ چھانٹ کی، جو آج پودا ایک کا دعوت درخت ہے، اس شخصیت کا جب جب سجاؤ چرچ کا نام رہے گا، تاریخ کا نام رہے گا، اس شخصیت کا نام رہے گا، اور وہ شخصیت ہیں بشپ صدیق بٹی صاحب۔ ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ رہتی دنیا تک، جب تک سجاؤ چرچ کا نام رہے گا، تاریخ رہے گی، سہانے الفاظ کے اندر بشپ صدیق بٹی صاحب کا نام لکھا جائے گا، کیونکہ پادری صاحب جو ہیں انہی کا لگایا ہوا پودا ہے۔ خدا کے خادم کو خدا نے جب چنا، تو جب خدا چنتا ہے تو بڑے منصب کے لیے چنتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم لوگ جب چرچ کے اندر ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ خدمتیں بڑی یا چھوٹی ہوتی ہیں، خدمت ہوتی ہے،
آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم نے پوری دنیا کے اندر خداوند کے نام کی منادی کی ہے، لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کی خدمت کا جو آغاز ہوا تھا چرچ میں جوتیاں سیدھی کرنے سے ہوا تھا۔ سو خدا ہمیں انیشل سٹیج پر چیک کرتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ نہیں۔ سو ایماندار سے جب انہوں نے خدمت کی تو خدا نے خدمت کو اتنا وسیع کیا کہ وہ صرف اپنے محلے میں نہیں، صرف اپنے شہر میں نہیں، صرف اپنے ملک میں نہیں، بلکہ دنیا کے اندر خدا نے اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کیا۔ جن کنٹریز کے اندر خدا نے استعمال کیا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سنگاپور کے اندر خدا نے اپنے خادم کو استعمال کیا اپنی منادی کے لیے، تھائی لینڈ کے اندر خدا نے استعمال کیا، پھر ساؤتھ افریقہ کے اندر خدا نے اپنے خادم کو استعمال کیا، پرتگال کے اندر خداوند نے استعمال کیا، ہالینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، برازیل کے اندر، ملیشیا کے اندر، اٹلی کے اندر۔ یہ بہت سارے بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، اور یقین مانیں ہمیں ایک بات پر فخر ہے۔ ابھی پچھلے ہی سال برازیل کے اندر بہت بڑی ایک کانفرنس ہوئی جہاں کوئی 7-8 ہزار لوگوں کا مجمع تھا۔ غور سے میری بات سنیے، 7,000 لوگ کم نہیں ہوتے۔ اور جب ہم نے دیکھا تو اس کانفرنس میں جانے کی ٹکٹ بہت مہنگی تھی، لاکھوں میں ٹکٹ تھی اس کی، اور پوری دنیا سے اس کانفرنس کے اندر 4 خدا کے خادموں کا چناؤ ہوا۔ وہ 4 دن کی کنونشن تھی، اور ان 4 خدا کے خادموں میں سے خدا کا شکر ہے، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ خدا کے خادم کو بھی چنا گیا دنیا میں سے، تاکہ وہ اس کانفرنس کے اندر خدا کے کلام کی منادی کریں۔ یہ بہت بڑا پریویلیج ہے، اور ہم نے اس میٹنگ کو جب لائیو دیکھا تو ہم دنگ رہ گئے کہ اس اسٹیڈیم کے اندر تو لوگ تھے، اتنے ہی لوگ باہر بھی تھے۔ سو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ جس چرچ کے ساتھ جڑے ہیں، جس چرچ فیملی کے ساتھ جڑے ہیں، خدا نے اس کی حدوں کو بہت بڑھایا ہے۔ آج جن میں نے یہ ملکوں کے نام لیے ہیں، یہ سب لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پادری صاحب جب جاتے ہیں تو وہ سب آپ کے لیے بہت سارا پیار بھیجتے ہیں۔ سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام کنٹریز کے لیے، اور مسیح خداوند میں جو ہمارے ہم خدمت بھائی ہیں ان کے لیے بھی، کہ خداوند ان کے ساتھ ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ 14 سال ہو گئے ہیں، جیسے کہ بھائی صاحب نے بتایا کہ یہ ٹین ایج ہوتی ہے، ہم بیسیکلی بلوغت کی طرف جا رہے ہیں، بالغ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور خدا کرے کہ ٹین ایج سے نکل کر ہم بالغ کی طرف جائیں، اور اس بلوغت میں بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب ٹھہریں۔ سو بہت ساری باتیں ہیں، وقت شارٹ ہے، بہت ساری باتوں کو میں بتانا چاہتا تھا، لیکن شارٹلی یہ ہے کہ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسے چرچ کے ساتھ جوڑا، ایسے خادم کے ساتھ جوڑا جس کی حدیں خدا نے دنیا کے اندر رکھی، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے خادم کی جو خدمت ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہے، اور اس ارشاد اعظم کو خدا نے اپنے خادم کے اندر پورا کیا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں میں خدا کی منادی کرو۔